بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگ دیا تیرے عشق نے یوں، عزت دھڑکن شاہ، قسط نمبر 90 اور 20۔ انشال جو گہری نیند میں تھی، اچانک کھٹکے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے مندی آنکھوں سے دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں سے ارشمان اندر داخل ہو رہا تھا۔ نہ جانے کس خیال کے تحت اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے کان اس کے قدموں کی آہٹ کی طرف ہی متوجہ تھے۔ اچانک واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ انشال نے اپنا موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے، مطلب کہ وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارشمان گیلے چہرے کے ساتھ باہر آیا اور الماری میں سے جائے نماز نکال کر بچھائی اور نماز پڑھنے لگا۔ انشال کروٹ کے بل لیٹی ادھ کھلی آنکھوں سے ارشمان کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی اور منہ ہی منہ میں سوچ رہی تھی کیا یہ سچ میں دنیا کے باقی مردوں سے الگ ہے؟ اس کی نظریں بار بار ارشمان کے وضو سے تر چہرے کی طرف جا رہی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بھی باقی مردوں کی طرح ہے جسے صرف عورت کے جسم سے محبت ہوتی ہے، اسے اس کے جذبات اور احساسات کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ مجھے نہیں کرنا اعتبار کسی پر، کیونکہ میں نے مرد فطرت کو بہت ہی اچھے سے پہچان لیا ہے۔ وہ اپنے دل کو ڈپٹتے ہوئے من ہی من میں بولی۔ وہ ارشمان کو دیکھنے میں اس قدر بزی تھی کہ اس کی نماز ختم ہونے کا بھی احساس نہیں ہوا۔ ہوش تو تب آیا جب وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ انشال نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں تاکہ اسے پتہ نہیں چلے وہ جاگ رہی ہے۔ ارشمان جھکا اور کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور نرمی سے اس کے پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی نشانی چھوڑی۔ انشال تو اس کی حرکت پر کچھ پل کے لیے ہل ہی نہ سکی۔ میرے دلبر، مجھے پتہ ہے کہ آپ جاگ رہی ہو، اس لیے اب اپنی آنکھیں کھول لو۔ انشال اپنی آپ سے جی بھر کر شرمندہ ہوئی کہ کیا ضرورت تھی سونے کی اداکاری کرنے کی؟ کون سا جاگنے پر یہ آفیسر گولی سے اڑا دیتا؟ ہاں، پتہ ہے کہ میں جاگ رہی ہوں، تمہیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے اس پر چڑھ دوڑی۔ گڈ، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو نہیں بلکہ مجھ سے لڑو جھگڑو، فرمائشیں کرو۔ ویٹ آفیسر، میرا تم سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں تم سے فرمائشیں کروں، ویسے بھی یہ رشتہ زیادہ ٹائم تک نہیں رہنے والا۔ وہ تڑک کر بولی۔ صبح ہی صبح اس رشتے کے ختم کرنے والی بات نے ارشمان کو انگاروں پر گھسیٹ لیا تھا اور پل ہی میں اس کا میٹر شارٹ ہوا تھا اور لپک کر اس تک آیا جو آدھی لیٹی اور آدھی بیٹھی کیفیت میں تھی۔ اسے کھینچ کر اپنے روبرو کیا۔ مسز خان، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری دسترس سے رہائی پانا ناممکن ہے، تو کیوں بار بار ایک ہی بات کر کے اپنے آپ کو تھکاتی ہو؟ ارشمان کافی حد تک اپنا غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے سرد آواز میں بولا، لیکن میں پھر بھی پوری بات کروں گی۔ اس رشتے سے آزاد ہونے کی چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور تم مجھ پر ایس روب نہیں ڈال سکتے، اسی شرط پر آئی تھی۔ وہ بھی دعابن بولی تھی، دیکھو صبح صبح میرا دماغ مت گھماؤ ورنہ تمہارے لیے ہی مشکل ہوگی۔ ہو نہ ہو آفیسر، میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ اور ریلی تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ اس کے چہرے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا، ہاں میں نہیں ڈرتی تم سے ٹکے کے آفیسر، وہ نڈر انداز میں بولی۔ اچانک ارشمان اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنی ہونٹوں کی گرفت میں لیا، اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ پہلے تو انشال کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، پھر ہوش میں آتے اس نے ارشمان کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں لے کر زور سے کھینچا جس سے ارشمان بلبلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا تھا جنگلی بلی؟ ارشمان نے بدمزہ ہوتے ہوئے کہا، لیکن جب نظر اس کے چہرے پر پڑی تو ٹھٹر گیا، کیونکہ انشال کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں اس حد تک سرخ تھیں کہ مانو اب بھی خون چھلکان پڑے گا۔ تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ ہاں؟ وہ غصے سے اتنی زور سے دھاڑی کہ ایک پل کو ارشمان بھی ڈر گیا کہ کہیں اس کی آواز باہر نہ چلی جائے۔ لسن، میری بات سنو، تم ایسا کچھ نہیں کیا کہ میں جو تم اتنا ہائپر ہو رہی ہو۔ انشال نے ایک زخمی نظر اس پر ڈالی اور واش روم کی طرف جانے لگی۔ ارشمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، سوری یار، یہ میری غلطی ہے کہ میں نے بغیر تمہاری اجازت کے یہ سب کیا۔ غلطی نہیں، گناہ ہے، وہ اپنے ہونٹوں کو مسلسل رگڑتے ہوئے بولی۔ ارشمان کو ایک بار پھر سے غصہ آنے لگا۔ وہ اس کے پیار اور چاہت کو گناہ کا نام دے رہی تھی۔ تم بار بار ایسا کیوں بیہیو کر رہی ہو جیسے میں کوئی لٹیرا ہوں؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں جھکڑے غصے سے دھاڑا تھا۔ وہ جتنا اس سے نرمی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ لڑکی اسے اتنا ہی غصہ دلا رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے سامنے بے بس ہو رہا تھا کیونکہ وہ اس پر اپنا غصہ نہیں اتارنا چاہتا تھا۔ ارشمان نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی۔ وہ اپنی گھمگیر اور ساحرانہ آواز میں بولا، تم میرے لیے بہت خاص ہو، تم وہ واحد ہستی ہو جس کے لیے مجھے نیند سے محروم رہنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ صرف تم ہو جس سے بات کرتے ہوئے میں کبھی تھک نہیں سکتا۔
تمہارا خیال ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتا ہے۔ تم وہ واحد ہستی ہو جسے کھو دینے کا ڈر میری جان نکالنے کے لیے کافی ہے، اور تم وہ ہو جس کے ساتھ مجھے آخری آرام گاہ تک سفر کرنے کی خواہش ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہاری زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ تمہیں دنیا کے ہر مرد سے نفرت ہو گئی ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہر مشکل، ہر پریشانی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے تو دیکھو، میں تمہاری زندگی سے ان تکلیف دہ لمحوں کو اپنی محبت سے یوں مٹا دوں گا کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی ساری رنگ تمہاری ان بے رنگ آنکھوں میں بھر دوں، تمہاری انکہی باتوں کو بھی غور سے سنوں، اپنی ساری محبت تم پر قربان کر دوں اور اپنی چاہت کا تمہیں اکلوتا وارث بنا لوں۔ وہ اس کو کانوں میں میٹھی سی سرگوشیاں کرتے ہوئے بولا۔ انشال اس کی سیر کر دینے والی الفاظ میں کھوئی رہی اور اچانک اس نے اپنی نم پلکیں اٹھائیں اور زخمی لہجے میں بولی، میں نہیں اعتبار کر سکتی کسی پر، کیونکہ زندگی نے مجھ سے صرف چھینا ہی ہے، چاہے وہ میرا مخلص رشتہ ہو یا پسندیدہ چیز، میری عزت نفس ہو، میرا غرور ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اب مجھے ہر ایک چیز سے نفرت ہے، چاہے وہ انسان ہو یا چیزیں ہوں، میرا نصیب ہو یا پھر میرے آنسو ہو۔ اتنی سی عمر میں زندگی نے مجھے بے حس بنا دیا ہے۔ نہ جانے کیسے وہ اپنے دل چھپائے درد کو ارشمان کے سامنے باہر نکالنے لگی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ کیا اور کس سے بول رہی ہے۔ بے ہوش میں تب آئی جب ارشمان نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر کے اسے اپنے نزدیک کیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگا، جیسے اسے ایک طرح کی تسلی دے رہا ہو۔ انشال نے نکلنے کی کوشش کی تو اس نے گھیرا اور تنگ کر دیا اور اس کے کانوں کے پاس چہرہ کر کے گنگنایا، کبھی سایہ بن کے میرے قریب رہنا، کبھی مجھ سے لڑ کر میرا رقیب رہنا۔ میں نے خدا سے دولت مانگی کب ہے، بس دعا ہے کہ فقط تو میرا نصیب رہنا۔ ارشمان نے شعر پڑھ کر اس کے ماتھوں کو چوما اور کنگ کر کے چلا گیا تھا۔ انشال بت بنی کھڑی رہی۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کے لمس کو محسوس کیا، اس کا دل ایک عجیب سی لے پر دھڑک اٹھا تھا۔ ارشمان جب بھی اس کے قریب آتا وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا، انشال کا دل چیخ چیخ کر اس پر اعتبار کرنے کو کہتا، لیکن وہ نظر انداز کر دیتی۔ انشال کو اپنے بابا کے بعد ارشمان ہی ایسا لگا تھا جس پر اعتبار کیا جا سکے، لیکن وہ پھر ہر بار اسے جھڑک دیتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جب اسے سچ پتہ لگے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا، اس لیے وہ خود سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ نائرہ کی آنکھ آج شاہ سے پہلے کھل گئی تھی، اس لیے وہ جلدی تیار ہو کر انشال کے پاس جانا چاہتی تھی تاکہ اسے ڈھیر ساری باتیں کر سکے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں گئی۔ شاریز کی آنکھ کھلی تو اس نے نائرہ کو اپنے قریب نہیں پایا تو وہ پریشان ہو گیا، کیونکہ نائرہ اس کے ساتھ ہی جاتی تھی نیچے، وہ اس کے بنا نہیں جاتی تھی۔ ابھی وہ اٹھ کر اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر جاتا کہ تبھی کلک کی آواز کے ساتھ نائرہ دروازہ کھول کر باہر اور مرر کے سامنے آ کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ اس نے پیچ کلر کی خوبصورت کلیوں والی فراک پہنی ہوئی تھی جس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شاریز بیڈ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ مجھے قبول ہے، یہ بھی نہیں کہ تجھے آئینہ دیکھے، تجھے تو میں دیکھوں یا میرا خدا دیکھے۔ شاریز نے اس کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکاتے ہوئے شعر پڑھا۔ میں نے سنا ہے کہ رب کی اس کائنات میں ایک سے بڑھ کر ایک ہنسی چہرہ موجود ہے، لیکن میری نظروں کو تو آپ کے سوا کوئی بھاتا ہی نہیں۔ شاریز نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر اس کی پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا۔ نائرہ کی پلکیں حیا سے جھک گئی تھیں اور پل ہی میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ شاریز نے کافی دلچسپی سے اس کے رنگ بدلتے چہرے کو دیکھا۔ اسے یہ منظر بہت پیارا لگا تھا۔ ابھی وہ کوئی شوخ جسارت کرتا کہ تبھی اس کے رومانس کا دشمن ساحل ٹپک پڑا۔ ارے او لو برڈ، اب باہر تشریف لے آئیں، شادی تو اب ان دونوں کی ہوئی ہے، لیکن یہ آپ لوگ کس خوشی میں ابھی تک اندر موجود ہیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح نان سٹاپ بولتا چلا گیا۔ شاریز کو اس وقت جتنا غصہ ساحل پر آ رہا تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ ہم چاہے جس خوشی میں اندر موجود ہوں، یہ تمہارا کنسل نہیں ہے، اور اب تم جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ شاریز اسے جلدی سے بھگاتے ہوئے کہا، لیکن ساحل بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اس نے جلدی سے نائرہ کا ہاتھ پکڑا اور چلا گیا اور جاتے ہوئے بولا کہ بھابھی تو تیار ہیں، اس لیے میں نے لے کر جا رہا ہوں، تب تک آپ تیار ہو کر آ جائیں۔ یہ کہہ کر بنا اس کی سنے یہ جا اور وہ جا، شاریز تو دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ کھانے کی میز پر وہ سبھی موجود تھے۔ تبھی دی جان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دونوں شادیاں جلدی میں ہوئی ہیں اور کوئی بڑا فنکشن بھی نہیں ہوا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ شاریز اور ارشمان دونوں کا ولیمہ ایک ساتھ رکھیں۔ اس بات پر کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ سب نے نفی میں سر ہلایا سوائے شاریز کے۔ کیا ہوا بیٹا، آپ کو ہمارے فیصلے پر اعتراض ہے؟ ارے نہیں دی جان،
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو بس نائرہ کی وجہ سے پریشان ہوں کیونکہ نائرہ نے اپنی شادی کے لیے کافی چھٹیاں کی ہیں اور اب بھی وہ کالج نہیں جا رہی، اس کی پڑھائی کا نقصان ہوگا اور کچھ نہیں۔ ہیلو، میں تمہیں ایک کام دے رہا ہوں، کرنا ہے یہ کہ ایک شخص کو گاڑی سے ٹکر مارنی ہے، جان سے نہیں مارنا چاہیے کیونکہ اس کی طرف میرا کافی حساب نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ کافی سیریس ہونا چاہیے۔ اوکے سر، ہو جائے گا۔ اوکے۔ رنگ دیا تیرے عشق نے یوں، عزت دھڑکن شاہ، قسط نمبر 20۔ دی جان کی بات پر شاریز نے جب پڑھائی کا ذکر کیا تو نائرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جو خوش تھی کہ اب پڑھائی سے جان چھوٹی اور اب اسے کالج نہیں جانا پڑے گا اور نہ ہی وہاں کی گندی لڑکیوں سے سامنا ہوگا جنہوں نے اس کو اتنا تنگ کیا اور روم میں بھی بند کر دیا تھا، لیکن شاریز کی بات سن کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ نائرہ نے ایک غصیلی نظر شاریز پر ڈالی اور اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ اس نے ناشتہ بھی پورا نہیں کیا تھا۔ شاریز تو پریشان ہو گیا کہ اس کی بٹرفلائی اس سے ناراض کیوں ہو گئی ہے اور ناشتہ بھی چھوڑ دیا۔ انشال نے جب شاریز کو مسلسل اس طرف دیکھتے ہوئے دیکھا جہاں سے نائرہ گئی تھی تو وہ بولی کہ نائرہ اس طرح سے اٹھ کر اس لیے گئی ہے کیونکہ اس کو آپ کی پڑھائی والی بات پسند نہیں آئی۔ جب سے ان لڑکیوں نے اس کے ساتھ وہ روم بند کرنے والا پرینک کیا تھا وہ دوبارہ کالج نہیں گئی اور نہ ہی اب جائے گی، اور مجھے وہ پہلے بتا دیا تھا۔ اور پھر سب کے پوچھنے پر اس نے کالج والا قصہ بتایا کہ سبھی کو بے حد افسوس ہوا۔ شاریز کو تو بے پناہ غصہ آیا کہ کس کی ہمت ہوئی، کیسے ہمت ہوئی اس کی بٹرفلائی کو تکلیف دینے کی۔ وہ اٹھ کر نائرہ کے پاس جانے لگا تاکہ اس کی ناراضگی دور کر سکے۔ انشال اپنا ناشتہ مکمل کر کے اٹھی اور اپنا آفس بیگ لے کر باہر جانے لگی۔ اس نے اپنی ضرورت کا ہر سامان رات کو ہی جہاں داد سے منگوا لیا تھا۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر عثمان کی ماما نے اسے پکارا تھا، بیٹا آپ آج کے دن آفس جاؤ گی؟ آج تو آپ کی شادی کا پہلا دن ہے۔ اس کی بات پر انشال رک گئی اور کن اکھیوں سے عثمان کی طرف دیکھا جو کھانا کھانے میں اس طرح مگن تھے جیسے صدیوں سے بھوکا ہو۔ اب میں انہیں کیا جواب دوں؟ ہماری شادی کوئی نارمل تو ہے نہیں جو اس طرح کے چونچلے کریں، وہ من ہی من میں بولی۔ اسے عثمان پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا جو ارد گرد سے بے نیاز کھانے میں مگن تھا۔ آنٹی میں نہیں جاتی لیکن میری ایک بہت ضروری میٹنگ ہے اس لیے مجھے جانا ہوگا، پلیز آپ مائنڈ مت کرنا، وہ نرم لہجے میں بولی۔ اور عثمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مجھ سے بات کرتے ہوئے انگارے چبائے رہتی ہے اور اب دیکھو کیسے بات کر رہی ہے۔ بیٹا آپ مجھے آنٹی نہیں ماما بولو جیسے یہ تینوں بولتے ہیں، کیا کہ کیونکہ میں تمہاری بھی ماما ہوں۔ ان کی بات پر اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گئی تھی۔ اوکے آنٹی، آئی مین ماما، گڈ گرل، انہوں نے پیار سے کہا۔ اچھا بیٹا آپ جاؤ، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ اور پھر انشال ان سے ملتے ہوئے آفس چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد عثمان بھی چلا گیا۔ شاریز جب روم میں آیا تو نائرہ کو بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا۔ اسے حیرانگی ہوئی کہ نائرہ اتنی جلدی پھر کیسے سو گئی۔ اچانک خاموش کمرے میں اس کی سسکیاں سنائی دیں۔ شاریز تڑپ کر اس کے پاس آیا تھا۔ بٹرفلائی کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولا، لیکن نائرہ نے اس کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور سوں سوں کر کے رونے لگی۔ شاریز سے اس کا منہ موڑنا برداشت نہیں ہوا۔ اس نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سرد آواز میں بولا، بٹرفلائی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا آپ مجھ سے منہ پھیریں، چاہے وہ ناراضگی کے اظہار کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ آج تو بتا رہا ہوں لیکن اگر آپ نے آئندہ ایسا کیا تو میں آپ کو بہت بری سزا دوں گا، وہ جنونی انداز میں بولا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھیں۔ نائرہ اس کی سخت پکڑ میں کپ کپا کر رہ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں شدید درد ہو رہا تھا جسے شاریز نے سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں اور غصہ آپ کر رہے ہیں، نائرہ دھیمی آواز میں منمناتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر شاریز کو اس کی ناراضگی یاد آئی۔ اور میری بٹرفلائی مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ اور آپ مجھے کالج جانے کے لیے بول رہے تھے، اس لیے مجھے کالج نہیں جانا پلیز۔ اور آپ کو کالج کیوں نہیں جانا؟ وہاں پر بیڈ گرل ہیں، انہوں نے مجھے روم میں بند کر دیا تھا اور میں بہت روئی لیکن انہوں نے نہیں کھولا اور وہ مجھے بہت تنگ کرتی تھیں اور اب مجھے وہاں نہیں جانا، پلیز۔ اچانک نائرہ شاہ کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولی، ہے بٹرفلائی آپ رونا بند کریں، میں کہیں نہیں بھیج رہا آپ کو، اوکے؟ وہ اس کا سر سینے سے اٹھاتے ہوئے بولا۔ اس نے رو رو کر اپنی نیلی آنکھوں کا ستیاناش کر دیا تھا۔ شاریز نے نرمی سے اس کی آنکھوں کو سلایا اور نرم آواز میں بولا، آپ کو پتہ ہے بٹرفلائی میں آپ کو کیوں کالج بھیجنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں آپ پڑھ لکھ کر ایک قابل اور پر اعتماد لڑکی بنو تاکہ کوئی آپ کا فائدہ نہ اٹھا سکے اور آپ اس دنیا کا مقابلہ کر سکیں، کیونکہ یہ دنیا ایسی ہے، یہ ڈرے ہوئے کو اور ڈراتی ہے۔ اور رہی بات کالج کی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا۔
شاریز اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے پرسکون کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے میں جاؤں گی کالج، لیکن آپ مجھے چھوڑنے اور لینے آئیں گے، اوکے؟ وہ اسے وعدہ لیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، جیسا میری بٹرفلائی بولے۔ اچھا پرنسس، اب آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو تو چلو ایک اچھی سی کسی دے کر گڈ بائی بولو مجھے۔ نہیں کس نہیں، میں ایسے ہی آپ کو بائے بول دیتی ہوں نا، پلیز۔ نہیں بٹرفلائی، آپ نے میرا اتنا وقت برباد کرایا تو سزا تو بنتی ہے نا۔ شاہ آپ اپنی بٹرفلائی کو سزا دو گے؟ نائرا کیوٹ سا فیس بنا کر بولی، ہائے مائی لو، میں آپ کو سزا دوں گا، ایک پیاری اور میٹھی سی سزا۔ وہ بولتے ہوئے جھکا اور اس کے ہونٹوں پر جھک کر ایک چھوٹی سی شرارت کی اور اٹھ گیا، کیونکہ وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ بٹرفلائی اسے ایسے بولتے ہیں، اگلی بار آپ مجھے ایسے ہی بائے کریں گے، اوکے؟ میں بالکل بھی ایسے نہیں کروں گی۔ شاہ آپ بہت گندے ہوتے جا رہے ہیں، وہ شرماتی ہلجاتی سی بولی۔ شاریز اس کے سرخ حیا سے لبریز چہرے کو دیکھ کر بے خود ہوا اور اس کے چہرے پر جھک کر اس کے ایک ایک نقوش کو اپنے ہونٹوں سے چوما اور اس کی پیشانی پر ایک محبت بھرا لمس چھوڑ کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پرنسس، ہم آپ کے کالج جائیں گے، آپ تیار رہنا، اور اب اس بارے میں نہ نہیں سنوں گا، اس نے نائرا کو کہا، پھر آفس چلا گیا۔ نائرا چلتی ہوئی مرر کے پاس آئی اور اس میں اپنے چہرے کو دیکھا جو شاریز کی شدتوں سے سرخ ہوا پڑا تھا۔ اس نے شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ وہ دن بدن شاریز کے قریب ہو رہی تھی اور اس کی شدتوں کی عادی ہو رہی تھی۔ اسے شاریز کے چھونے پر برا نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کے قریب آنے سے اس کا دل ایک الگ انداز میں دھڑکنے لگتا تھا۔ اس پر حیا امیز کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، اب وہ اس سب کی عادی ہو رہی تھی۔ آصف نیازی مسلسل ملنے والی ہار سے پاگل ہو اٹھا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ عثمان کو جان سے مار دے۔ اسے اپنے بھائی پر بھی غصہ تھا، اس نے اسے سسپینڈ نہیں کرایا تھا، اس نے سوچ لیا تھا اب جو بھی کرنا ہے اسے ہی کرنا ہے۔ اس نے کسی کو کال ملائی اور اس سے بات کرنے لگا، ہیلو، میں تمہیں ایک کام دے رہا ہوں، کرنا ہے یہ، ایک شخص کو گاڑی کو ٹکر مارنی ہے، اور ہاں وہ جان سے مرنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کی طرف میرے کافی حساب نکلتے ہیں۔ اوکے سر، کام ہو جائے گا، اوکے۔ عثمان اپنی کیبن میں بیٹھا مسلسل انشال کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کے پاسٹ میں کہ وہ ایسی ہو گئی ہے۔ اس کے ذہن کے پردے پر بار بار اس کی کالی آنکھیں گہری ظاہر ہوتی ہیں جو ہمیشہ ویران رہتی تھی، اور عثمان نے مصدم ارادہ کیا کہ وہ اس راز کا حل کر کے ہی دم لے گا۔ ابھی وہ اور کچھ سوچتا کہ تبھی اس کے کیبن میں بغیر اجازت کے آصف نیازی داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عثمان کا پارا ہائی ہو گیا۔ مسٹر نیازی، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ کسی کے کمرے میں بغیر اس کی اجازت کے داخل نہیں ہوتے؟ آفیسر، تم یہ سب چھوڑو اور ہماری بات سنو، تم ہمارے معاملے سے دور رہو، نہیں تو تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا، تمہارا وہ حال ہوگا جو تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ تم آصف نیازی کو ابھی جانتے نہیں ہو، اس لیے اتنا ایمانداری کا گانا گا رہے ہو۔ مسٹر آصف نیازی، تم یہ فضول کی دھمکیاں دینا بند کریں، کیونکہ کتوں کے بھونکنے سے شیر نہیں ڈرا کرتے۔ آفیسر، تم میری بات نہ مان کر بہت پچھتاؤ گے، اور مسٹر نیازی تم مجھے یہ فضول کی دھمکیاں دے کر پچھتاؤ گے۔ اور پھر تن فن کرتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ سر، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، کچھ ہی بھی کر سکتا ہے۔ کچھ نہیں سر کر سکتا، یہ بس گیدڑ بکیاں ہیں۔ اور عثمان زمان کہتے ہوئے ایک بار پھر سے ان فائلوں میں بیزی ہو گیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب دی جان اور عثمان اور شاریز کے ریسپشن 3 دن بعد کا بتایا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے تھے، کہاں تک کا ٹائم، اتنی ساری تیاریاں کیسے ہوں گی؟ سب سے زیادہ پریشان تو گل تھی، اس نے اپنی اتنی ساری شاپنگ کرنی تھی، وہ کیسے ہوگی؟ دی جان نے کہا کہ گل سارے گھر اپنی شاپنگ کر لیں گے آج، اور عثمان کمرے میں ہی سویا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر انشال نے اسے بیڈ پر سونے کی اجازت دے دی تھی، شاید گھر والوں کا سوچ کر۔ ابھی اور عثمان کو سوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ تبھی اسے انشال کے کراہتے ہوئے آواز سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایک ہی جسم میں بیڈ پر لیٹی انشال کے پاس آیا جو مسلسل ہاتھ پیر پٹکتے ہوئے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ بابا پھر آ گیا، وہ پھر کچھ غلط کرے گا، بابا آپ واپس آ جاؤ، آپ کی انشوں کو آپ کی ضرورت ہے، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اور عثمان نے جب ہاتھ رکھ کر اس کی پیشانی چیک کی تو وہ بخار سے جل رہی تھی، اور عثمان اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ اس نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال کی وہ آ جائے، لیکن اس نے کہا کہ وہ آؤٹ آف سٹی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے سر پر ٹھنڈیاں پٹیاں رکھے، اس سے افاقہ ہوگا۔ اور پھر عثمان پوری رات اس کے سر پر پٹیاں، اور صبح جا کر اسے کچھ افاقہ ہوا تھا۔ صبح جب انشال کی آنکھ کھلی تو اس نے عثمان کو اپنے سرہانے پر پایا تھا، جس کے ایک ہاتھ پر پٹی تھی اور دوسرا ہاتھ انشال کے بالوں میں تھا۔ تو کیا یہ پوری رات نہیں سویا؟ کنٹینیو جاری ہے۔